بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل کے درس میں ہم نے نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور کلمہ کی تعریف اور کلمہ کے 3 اقسام میں بند ہونے کی وجہ یعنی وجہ حصر اور اسم، فعل اور حرف کی تعریف کے حوالہ سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کے درس میں اسم کی تعریف ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، جیسے راجل، زید۔ اب یہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق نہ تو ماضی سے ہے، نہ ان کا تعلق مضارع سے ہے، نہ ان کا تعلق امر سے ہے، نہ ان کا تعلق ناہی سے ہے، مطلب کسی فعل سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اسم ٹھہرے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اسم کی تعریف کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیزیں اور بھی بتائیں کہ جس کے ساتھ ہم اسم کی پہچان کر سکیں۔ تو ہدایت النحو کی روشنی میں آپ طلباء کے لیے یہ بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہدایت النحو کے اندر مصنف نے تعریف کے ساتھ اسم کے کچھ خواص بھی بیان کیے ہیں۔ خواص سے مراد اسم کی علامتیں، خواص سے مراد اسم کی علامتیں بیان کی ہیں کہ تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ مزید علامات بھی ہمیں بتا دی جائیں تاکہ ہمیں اسم کی پہچان ہو سکے۔ چونکہ ابتدائی طالب علم ہے تو ابتدائی طالب علم کے لیے فعل اور اسم کا انتخاب کرنا کہ اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے، ابتدائی طالب علم کو اگر اس کا بھی علم ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بچے کے لیے۔ بچہ یہی سیکھ جائے اور پہچان ہو جائے کہ یہ اسم ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ بچہ یہ سیکھ جائے کہ یہ فعل ہے اور دارابا کا ماضی کا فعل ہے، ماضی مثبت کا فعل ہے، ماضی منفی کا فعل ہے، معروف کا فعل ہے، مجہول کا فعل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بچہ ان باتوں کو سمجھے گا، سنے گا اور سننے کے بعد پھر اس پر مزید خود کوشش کرے گا۔ جب کاوش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بچے کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب اسم کی علامات، ہدایت النحو کے اندر مصنف نے اسم کی 12 علامات درج فرمائی ہیں۔ اسم کی 12 علامات درج فرمائی ہیں۔ اب اسم کی کون سی 12 علامات ہیں؟ ان میں سے پہلی علامت کلمہ کا مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا۔ مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا یعنی کسی کلمہ سے خبر دینا جو ہے وہ درست ہو جائے۔ کسی کلمہ سے کیا خبر دینا درست ہو جائے تو اسے مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنے کی قوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید قائم، یہ ایک مثال ہے۔ اب اس مثال میں زید یہ مخبر عنہ ہے اور قائم مخبر بہ ہے کہ جس کے ساتھ خبر دینا درست ہو اسے مخبر عنہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اب اس مثال کے اندر ہمیں مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا۔ اب مصنف نے، ہدایت النحو کے مصنف نے ایک بات اور بھی ساتھ درج کی ہے۔ مخبر عنہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ محکوم علیہ ہو، محکوم علیہ ہو یعنی اس پر حکم لگایا جا سکے۔ محکوم عنہ، مخبر عنہ کی تفصیل اور تفسیر محکوم علیہ کے ساتھ کی، اس بات کو بڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ صرف مبتدا ہی مخبر عنہ نہیں ہوتا، مبتدا ہی مخبر عنہ نہیں ہوتا، کیونکہ علماء نحو جو ہیں
وہ صرف اور صرف مبتدا کو مخبر عنہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف مبتدا مخبر عنہ ہوتا ہے، جبکہ اسم کے علامات میں انہوں نے کہا نہیں، فاعل بھی، جیسے ضربا زید، اور نائب فاعل بھی، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جیسے ضربا زید، یہ بھی مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھیں گے۔ اس وجہ سے مصنف نے مخبر عنہ کے ساتھ محکوم علیہ کی شرط لگائی، مخبر عنہ کے ساتھ محکوم علیہ کی تفسیر کی کہ صرف زید ہی مخبر عنہ نہیں ہے، ضربا زید میں زید بھی مخبر عنہ ہے، اور ضربا زید میں نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى جو فاعل بن رہا ہے اسم، وہ بھی مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ مخبر عنہ صرف مبتدا کے لیے خاص نہ ٹھہرا، اسم کے علامات میں فاعل بھی مخبر عنہ بنا اور نائب فاعل بھی مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی اسم کی علامت ہے جس کو بحمد اللہ تعالی ہدایت النحو کی روشنی میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت اسم کی وہ ہے اضافت۔ وہ کیا ہے؟ اضافت۔ اضافت یعنی کلمہ کا مضاف ہونا۔ کوئی کلمہ کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ اضافت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر غلام و زیدن، غلام و زیدن، سادہ لفظوں میں آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں یاد کرنے کے لیے، جس کے اندر کا، کی، کے، کو کا ترجمہ آتا ہو، اکثر طور پر وہ مضاف الیہ کلمہ بنتا ہے۔ مثلا غلام و زیدن، اب اس کا ترجمہ ہم الٹا کریں گے، زید کا غلام، زید کا غلام، تو غلام و زیدن میں گویا کہ مضاف الیہ ہونا پایا گیا۔ تو اب جب ہم سے کوئی پوچھے جی غلام و زیدن اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم اس کو جواب دیں گے جناب نہیں، یہ تو اسم ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا اس کی علامت کیا ہے، تو ہم اس کو جواب دیں گے غلام و زیدن میں جو علامت پائی جا رہی ہے کہ غلام و زیدن میں علامت اضافت کی پائی جا رہی ہے، کہ غلام کی اضافت پائی جا رہی ہے زید کی طرف۔ اب غلام اکیلا ہمیں کوئی معنی بھی نہیں دے رہا تھا، سادہ سے لفظوں میں جب ہم نے غلام کو مضاف کیا زید کی طرف تو سمجھ آئی اچھا غلام کس کا غلام، کیا بات ہے، غلام و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔ جب غلام اکیلا تھا تو کوئی معنی نہیں دے رہا تھا، مگر جب ہم نے اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کی نسبت کی، تو ہمیں معنی سمجھ میں آ گیا اور معنی سامنے آ گیا کہ اچھا اب اس کے اندر اضافت پائی جا رہی ہے، اور وہ اضافت کا پایا جانا اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح غلام الراجلین اس میں بھی اضافت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح رب العالمین، قرآن سے مثال لے لیتے ہیں، رب العالمین، اب رب مضاف ہو رہا ہے عالمین کی طرف، عالمین کا رب، اب اس کے اندر بھی اضافت پائی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح قیاس کرتے ہوئے مزید آپ اندازہ لگاتے ہوئے قرآن پاک سے یا احادیث سے یا کسی بھی عربی عبارت سے آپ مثال تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ جس کے اندر اضافت پائی جا رہی ہو تو آپ اس کو کیا فعل کہیں گے؟ نہیں، اس کو فعل نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اضافت پائی جا رہی ہے۔ دو ہم نے اسم کے علامتیں پڑھ لی۔ نمبر ایک، مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا، یعنی اس سے خبر دینا صحیح ہو۔ نمبر دو، اضافت۔ اس کے بعد تیسری جو صورت ہم نے پڑھی ہے وہ ہے کلمہ پر لام تعریف کا داخل ہونا۔ بعض لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں الف لام تعریف کا داخل ہونا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لام تعریف کا داخل ہونا۔ بہرکیف صحیح قول یہی ہے جو کہ صاحب کافیہ، یعنی کافیہ ایک بہت بڑی علم نحو کی کتاب ہے، وہ خاصہ کے اندر پائی جاتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں صرف لام تعریف کا قول جو ہے وہ صحیح قول کہا گیا ہے کہ لام تعریف کا قول وہ درست ہے۔ اس وجہ سے ہدایت النحو کے اندر بھی اسی لام تعریف کا ہی ذکر ہوا ہے کہ کلمہ پر لام تعریف کا داخل ہونا،
وہ کلمہ پر کس چیز کا داخل ہونا؟ حرف تعریف یعنی لام تعریف کا داخل ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر راجل، کسی بھی عام آدمی کو راجل کہتے ہیں، مگر راجل سے جب الراجل بنا تو اب یہ خاص آدمی ہو گیا، اس نے اس کے اندر لام تعریف کو داخل کر کے اس کے اندر جناب محترم وہ معرفہ ہونا یعنی خاص ہونا کر دیا۔ اس وجہ سے اس پر الف لام تعریف کا جب داخل ہوا تو اب ہم سے کوئی پوچھے کہ الراجل اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم لا محالہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی مشکل کے کہہ دیں گے کہ جناب یہ تو الف لام داخل ہو گیا ہے یا لام تعریف داخل ہو گیا ہے، تو یہ تو اسم ہے، فعل کی تو اس کے اندر علامت ہی نہیں ہے، نہ یہ حرف بن رہا ہے، یہ تو اسم بن رہا ہے۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی علامت کیا ہے تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ الف لام کا داخل ہونا یا لام تعریف کا داخل ہونا یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے آپ اس کی مثال لے لیں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد پہلا لفظ ہی الحمد، اس پر الف لام تعریف کا، حمد اصل مصدر ہے اور اس پر الف لام تعریف کا داخل ہوا، تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ الحمد اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو ہم اس کو جواب یہی دیں گے کہ سر یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام حرف تعریف کا داخل ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مثال اور بھی لے لیں، الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اب الکتاب کے اندر کون سی چیز پائی جا رہی ہے؟ اسم کی علامت، کون سا خواص پایا جا رہا ہے، اسم کا خاصہ کون سا پایا جا رہا ہے، کون سی اسم کی نشانی پائی جا رہی ہے، کون سی چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں یہ اسم ہے؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ الف لام الکتاب۔ اسی طرح اس کی مثال القرآن، اسی طرح الرزاق۔ اگر آپ نے کلمہ پر لام تعریف کے داخل ہونے کی مثالیں دیکھنی ہو نا تو اللہ کے نام پڑھیں، جو 99 نام ہم کہتے ہیں، جو سارے کے سارے آپ پڑھیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الجبار، العزیز، یہ سارے کے سارے ناموں کے شروع میں الف لام تعریف کا داخل ہے، تو یہ سارے کے ساروں کے ہم شروع میں کہہ دیں گے کہ یہ کلمہ پر لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم کے نشانیوں میں سے نشانی ہے، لہذا تمام کے تمام یہ اسماء ٹھہرے۔ مزید آپ اس کے اوپر اور بھی تگ و دو کر کے کوشش کر کے اس سے آپ اسم کی خواص دیکھ کر، علامتیں دیکھ کر نشانیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ 3 نشانی ہو گئی۔ چوتھی نشانی کہ کلمہ پر حرف جر کا داخل ہونا، جار مجرور جسے ہم کہتے ہیں جر، جب حرف جر یہ فعل پر نہیں داخل ہوتا، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو گویا کہ جیسے مررت بزیدن، حرف جارہ ہے نا وہ 17 ہے، با تا کاف لام واو منذ مذ خلا رب ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا، یہ حروف جارہ ہیں، یہ فعل پر نہیں داخل ہوتے، یہ ہوتے ہیں اسم پر، اور فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے، اب میرے گزرنے کو با حرف جارہ نے کھینچ کر زید کے قریب کر دیا، یعنی میرے گزرنے کو با حرف جارہ واسطہ بنی، ایک وسیلہ بنی، اور اس نے میرے گزرنے کو کھینچ کر زید کے قریب کر دیا۔ اس وجہ سے کہیں گے کہ مررت بزیدن میں با حرف جارہ ہے اور اس کے اندر با کا پایا جانا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ، بار بار مثال دے رہا ہوں کہ الحمد بھی اسم ہے چونکہ اس پر الف لام تعریف کا ہے، رب العالمین بھی اسم ہے چونکہ اس کے اندر اضافت ہے، للہ بھی اسم ہے چونکہ للہ کے شروع میں لام جارہ ہے۔ آپ کہیں گے صرف با جارہ کی مثال دے دی اور کسی حرف کی مثال نہیں دی، تو آؤ لام جارہ کی مثال میں نے دے دی ہے قرآن پاک سے، للہ۔ اب للہ میں بھی وہ با حرف جار، لام حرف جار پایا جا رہا ہے، لام حرف جار کے پائے جانے کی وجہ سے ہم للہ کو بھی اسم کا نام دیں گے، اور کوئی علامت پوچھے تو ہم کہیں گے کہ لام جارہ جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، لام جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ اسم مجرور ٹھہرا اور یہ اسم بنا۔ اور اسی طرح فی الکتابی، فی القرآن المجیدی، اب یہ فی حرف جارہ داخل ہوا فی الکتاب کے شروع میں، فی قرآن المجید کے شروع میں، تو یہ ساری کی ساری مثالیں فی حرف جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اسم ٹھہریں گی۔ آج کے درس میں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی اور 4 اسم کی علامتیں، نشانیاں، اسم کے خواص پڑھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں مزید اسم کے علامتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام طلباء اس لیکچر کو بھی ضرور سنیں اور سمجھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔